شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے ہم نے قرآن مجید کے مضامین کے حوالے سے بات کی تھی۔ قرآن مجید میں کس طرح کے مضامین آئے ہیں وہ ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی، اور کون کون سے ایریاز ہیں جس پہ قرآن نے بات کیا ہے۔ ایک تو عقائد ہیں، دوسرا عبادات ہیں، تیسرا معاملات، اخلاقیات اور قصص جس کو ایونٹس کہتے ہیں، واقعات بیان کیے۔ عزیز طلبہ، قرآن مجید کا بہت مرتبہ بڑا مقام ہے، اور یہ عالی شان کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ آج ہم نے قرآن مجید کے آداب کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور اس کی تلاوت کیسے کرنی ہے، اس کے لیے کن امور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے اللہ کی کتاب ہے، اس کو کلام الرحمن کہا گیا ہے۔ تو یہ ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہوتا ہے، اور اتنی عالی شان ہستی جس کے ہم جو ہے وہ تعریف کرتے جائیں تو تعریف نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ 7 سمندر اور اس میں 7 سمندر اور مل جائیں، سارے کائنات کے درخت کلمہ بن جائیں نا، پھر بھی اللہ کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کیا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، اور ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ ہم جیسے عاجز ناتواں انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے، تو یہ خوشی کی انتہا ہے۔ تو ہم نے اس کو کیسے ادا کرنا ہے؟ ایک تو عزیز طلبہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسانی سے ہو سکے تم قرآن پڑھ لو۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ اکتاہٹ نہ ہو۔ اگر آپ کو پڑھتے ہوئے کچھ وقت گزر گیا ہے اور تھوڑا تھوڑا محسوس ہونے لگ گیا ہے، تو اس کو رکوع کے حساب سے وائنڈ اپ کر لیں، نصف پارہ کے حوالے سے وائنڈ اپ کر لیں کہ یہ مکمل ہو گیا۔ اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنا آسانی سے تم پڑھ سکتے ہو، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں اس کا پڑھنا لازم ہے۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہی وہ علم ہے جس کو حاصل کرنا فرض ہے۔ اس لیے تھوڑے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی پڑھنا ضرور ہے، لیکن اپنے حساب سے ذرا پڑھ لیں تاکہ آپ پہ یہ گراں نہ گزرے، آسانی سے آپ سمجھ جائیں۔ اگلی بات عزیز طلبہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے وقت ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارا جسم صاف ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے صاف ہونا، ایک ہوتا ہے پاک ہونا، اس میں فرق ہے۔ بعض چیزیں دھل جاتی ہیں، لیکن دھلی ہوئی چیز لازمی نہیں ہے کہ وہ پاک ہو۔ فار ایگزامپل کپڑے دھوئے جاتے ہیں، لیکن کپڑے دھونے والا پانی اگر پاک نہیں ہے، اس میں صابن بھی ڈال دیا گیا ہے، تو کیسے وہ پاک ہوگا بتائیں؟ وہ صاف تو ہو سکتا ہے، پاک نہیں ہو سکتا، کیونکہ تھوڑا سا پانی گندا تھا، یا اس میں کوئی گندا کپڑا ڈل گیا ہے، اس نے پانی کو گندا کر دیا، تو وہ پاکیزگی نہیں آتی۔ پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ جس چیز سے کپڑوں کو دھویا گیا وہ بھی صاف ہونا چاہیے، یا جو منہ ہاتھ دھویا نہایا ہے، جیسے ہم نہاتے ہیں، تو اگر پانی بظاہر تو پانی ٹھیک ہے، لیکن وہ پانی گندا ہے، جیسے نہر سے کوئی پانی لیا گیا ہے یا کوئی تالاب سے، وہ پانی اٹس سیلف جو ہے وہ گندا ہے، اس میں آپ صابن لگا لیں تو صفائی نہیں ہو جائے گی، وہ صاف نظر آئے گا، ہو گیا، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اس میں پاکیزگی نہیں آئے گی۔ اسی طرح بہت سے لوگ برتن دھوتے ہیں نہروں کے کنارے بیٹھ کر، تو نہر کا پانی بعض جگہوں پہ بڑا بڑا گندا ہوتا ہے، لوگ اس کو دھو لیتے ہیں، جی صاف ہو گیا، چمک گیا، لیکن وہ پاک نہیں ہوتا۔ قرآن مجید تلاوت کرتے وقت سب سے پہلے اس کا جسم کا پاک ہونا ضروری ہے،
لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی لوگ چھوئیں جو خوب پاک ہوں۔ اس میں پاکیزگی عزیز طلبہ دو طرح کی آتی ہے۔ ایک پاکیزگی جو میں نے ابھی پہلے بتائی ہے کہ ہمارا جسم، ہمارے کپڑے صاف ہونے چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بندہ کلمہ نہیں پڑھتا نا، اس کے اگر کپڑے پاک بھی ہوں گے تو وہ ناپاک ہے وہ۔ تو اس لیے اس میں یہ بھی ایک شرط آ رہی ہے کہ اس کو وہی ہاتھ لگائیں جو کلمہ گو ہیں، جو مسلمان ہیں، جو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ شرط پہلی ہے قرآن مجید کو چھونے کے لیے۔ اور اس کے بعد اگلا اس کا مسئلہ ہے تعوذ تسمیہ۔ تعوذ اور تسمیہ سے مراد عزیز طلبہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کا تسمیہ کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ کس لیے ضروری ہیں؟ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ لیں شیطان مردود سے۔ عزیز طلبہ، اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ قرآن پڑھتے وقت شیطان حاوی ہوتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان نیند پیدا کر دیتا ہے، شیطان خیالات کو منتشر کر دیتا ہے، شیطان جو ہے وہ آیات کے مطلب کے حوالے سے بھی غلط فہمی ڈال دیتا ہے۔ تو شیطان کا کام ہے بہکانا، شیطان کا کام ہے مس گائیڈ کرنا، کنفیوژن پیدا کرنا، ماحول خراب کر دینا۔ اب دیکھیں کئی دفعہ آپ کا کوئی دل چاہ رہا ہوتا ہے، جب آپ تیار ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ میں سستی آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، آپ چھوڑ دیتے۔ تو جتنی پلاننگ ہے نا بندے کی، اگر وہ اچھی ہے، اللہ کے لیے ہے، نماز پڑھنی ہے اور کام کرنا ہے، تو شیطان جو ہے نا آپ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، آگے وہ آپ کو نا مختلف رنگ دکھاتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ چلا بھی جائے نا نماز پڑھنے تو اس کو نماز میں بھی نہیں چھوڑتا، خیالات پیدا کرتا رہتا ہے۔ تو یہ لگا رہتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ لے لو شیطان مردود سے، کیونکہ وہ تمہیں ورگلائے گا۔ اسی طرح عزیز طلبہ، بسم اللہ کیوں پڑھنی چاہیے؟ تو حدیث میں ہے کہ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ تو اس سے بڑا اور اچھا کام تو نہیں ہو سکتا قرآن پڑھنے سے، اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، دونوں چیزیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کیس بندہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے نا تو بیچ میں رک جاتا ہے، کسی سے بات کرنے لگ جاتا ہے۔ اب ذرا یہ مسئلے کی بات میں بتا رہا ہوں، اس وقت بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ دوبارہ پڑھ لینی چاہیے۔ جو وقفہ آیا نا شیطان پھر تیز ہو گیا، اعوذ باللہ دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اعوذ باللہ دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح جب آپ سورہ شروع کرنے لگتے ہیں تو اعوذ باللہ ایک دفعہ پڑھیں، نئی سورہ شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں۔ یہ اصول ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک سورہ پڑھی ہے اعوذ باللہ شروع کر کے، لیکن اعوذ باللہ پڑھ لیا، اب اگلی سورہ آ رہی، پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی ہیں، سمجھ آ رہی نا آپ کو مسئلے کی؟ ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ اس کو کہتے ہیں ترتیل۔ کیا کہتے ہیں؟ ترتیل۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ ہم لوگ ہیں عجمی، ہم لوگ ہیں غیر عربی، ہمیں قرآن مجید پہ وہ کمانڈ نہیں ہے جو اہل عرب کو تھی، لیکن اہل عرب کو بھی یہی حکم ہے کہ بھائی آرام سے الفاظ کو دیکھ کے ادا کرو۔ یہ جتنے حروف ہیں نا قرآن مجید کے، جن کو الفابیٹس کہتے ہیں، حروف تہجی، الف با تا سا، یہ سارے ہیں نا، ان کا مخرج علیحدہ علیحدہ ہے۔ مخرج سمجھتے ہیں جو زبان، تالو، دانت،
سب چیزیں مل کر لفظ بناتی ہیں. ہر لفظ جو ہے نا وہ علیحدہ مخرج سے نکلتا ہے. کوئی آوازیں نکالنی پڑتی ہیں اندر سے، کوئی منہ بھر کے آواز نکالنی پڑتی ہے، کوئی ہونٹوں سے آواز نکالنی پڑتی ہے. تو اس کے جتنے حروف ہیں ان کے لیے جو ہمارا منہ ہے نا وہ الگ سے حرکت کرے گا. تو جب ہم قرآن کو تیزی سے پڑھیں گے نا تو مکس اپ ہو جائے گا، تو حرف کا ہم حق ادا نہیں کر سکے. اس لیے قرآن مجید ایسی چیز ہے کہ اس میں تھوڑا سا بھی فرق آ جائے تو معنی بدل جاتے ہیں. جب ہم کوئی را کہتے ہیں، اگر کھڑی زبر ہے تو اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا چاہیے. را کہنے سے یا جو اس کے اعراب ہے نا اس میں کمی بیشی کرنے سے بھی جو ہے وہ میننگ بدل جاتے ہیں. اس لیے کہا گیا کہ اس کی ترتیل کا خیال رکھو. اسی طرح یہ ہے کہ رموز اوقاف، اعراب کی احتیاط کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت میں یہ بھی ضروری ہے کہ کہاں رکا جائے اور کہاں نہ رکا جائے، کہاں سانس توڑے بغیر تلاوت جاری رکھی جائے اور کہاں سانس توڑنا ضروری ہے. یہ علامات ہوتی ہیں جو قرآن مجید میں اندر دی جاتی ہیں، اور ان علامات کی تعلیم کے حوالے سے قرآن مجید کے باہر پورا پیج ہوتا ہے. اس کو رموز اوقاف کہتے ہیں کہ آپ نے کہاں رکنا ہے، کہاں آگے پڑھنا ہے. کیونکہ فقرات ہوتے ہیں نا، قرآن مجید بھی فقرہ ہے، آیات فقرے ہوتے ہیں نا. تو بہت سی ایسی جگہ پہ جس پر رک کر چلنا، بہت سی ایسی جگہیں جس پہ رکنے کے بغیر دوسری آیت کو بھی ساتھ ملا لینا. تو یہ ساری چیزیں نا سیکھنے سے تعلق رکھنی ہیں، سیکھنا چاہیے تاکہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کر سکیں. اس کے بعد ہے جی جہر و اخفا. یہ پڑھنے والے کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ اونچی آواز میں پڑھنا چاہتا ہے یا نیچی آواز میں. تو لیکن ایک بات اس میں عزیز طلبہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید پڑھتے وقت ہونٹوں کا ہلنا ضروری ہے، ہونٹوں کا ہلنا ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کے جو دانت ہیں، آپ کی جو زبان ہے، یہ سارے ورکنگ میں ہونے چاہیے، اور تھوڑی تھوڑی آواز کان میں پڑے. اونچی آواز تو سب کو آ جائے گی، لیکن اس کو خفی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تھوڑی آواز آپ کی رہنی چاہیے، کیونکہ الفاظ بغیر آواز کے بنتے نہیں ہیں. الفاظ بغیر آواز کے بنتے ہی نہیں ہیں. بہت سے لوگ جو ایسے آنکھیں ہلاتے رہتے ہیں، منہ بند ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ پڑھنے سے قرآن مجید کا حق ادا نہیں ہوتا. اسی طرح ضمنی بات میں عزیز طلبہ یہ کہنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی خاموش پڑھتے ہیں. عزیز طلبہ نماز میں بھی ادائیگی الفاظ جو ہے وہ ہلکی آواز سے ہونی چاہیے. آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ تسبیحات کرتے ہیں، آپ عطیات پہ جاتے ہیں، تو ہلکی سی آواز کا پیدا ہونا لازم ہے. اتنی دیر تک جو ہے نا آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اسی طرح قرآن مجید جو ہے یہ ایسی کتاب ہے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے. تو جب اس کی تلاوت ہو رہی ہو تو کوئی اور آواز نہیں نکلنی چاہیے. مثلا یہاں پر ہم تلاوت کرواتے ہیں کسی سے، تو کئی لوگ جو ہے نا تلاوت سنتے وقت بات کر لیتے ہیں. اس سے شدید طور پر منع کیا گیا، سخت طور پر اس کو نا وائنڈ اپ کیا گیا کہ یہ حرکت نہیں کرنی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے. یعنی کہ اس پر اللہ نے رحم کرنا ہے جو قرآن بھی سن کر خاموش رہا. ہم جو ہے تلاوت ہو رہی ہے اپنی گپیں ہانکتے رہتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے سخت خطرناک ہیں اور اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں.
اس کے بعد ہے جی خوش الحانی۔ خوش الحانی سے مراد کیا عزیز طلبہ؟ پیارے انداز سے، اچھے انداز سے، خوبصورت انداز سے تلاوت کرنا۔ اور آپ دیکھیں قرآن مجید کے حوالے سے لوگوں نے بڑی ترقی کی ہے۔ اس وقت مصر کے قاری، پھر افریقہ کے قاری، ایشیا کے بھی قاری، اور جو ہے وہ تقریباً امریکہ، یورپ، سب میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو قرآن مجید کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید کا حق ہے کہ اس کو اچھے انداز میں پڑھا جائے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اسی طرح عزیز طلبہ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو پہاڑ وغیرہ ہیں، یہ جو دوسری چیزیں ہیں، یہ بھی تلاوت کرتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس کے بارے میں اسپیشل اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی کہ اس سے قرآن سنا کرو، کیونکہ اس کا قرآن پڑھنے کا انداز بہت ہی پیارا تھا، اللہ کو پسند تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی اسپیشل اس کو کہتے تھے کہ تم مجھے قرآن جی سنایا کرو، کیونکہ اللہ بھی تمہارے قرآن پڑھنے کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح مقدار تلاوت ہے۔ تلاوت کے آداب میں یہ شامل ہے کہ آپ لازمی طور پر قرآن مجید کی ورق گردانی کریں، لازمی تھوڑا سا پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے عزیز طلبہ جو چھوٹا کام کرتا ہو نا لیکن ہمیشہ کرتا ہو، جو تسلسل رکھتا ہو، اللہ کو یہ بڑا محبوب عمل لگتا ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے نا تلاوت روزانہ کرنی چاہیے، اور روزانہ قرآن مجید کو ٹچ کرنا چاہیے، کھولنا چاہیے، اس سے پیار کرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی ہی پیاری حدیث ہے، بڑی مہنگی حدیث ہے، کہ جو بندہ مسجد میں اس نیت سے جائے گا کہ وہاں بیٹھ کر قرآن مجید سیکھے گا یا سکھائے گا، یعنی کہ پڑھے گا، دیکھے گا، عربی سے اردو ترجمہ کرے گا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو ایک پورے حج کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ایک بندہ 5 دفعہ مسجد میں جاتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے نماز کے بعد قرآن پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، ترجمہ دیکھنا ہے، یا وہ نماز سے پہلے چلا جاتا ہے، اس کو وقت ملتا ہے نا، تو وہاں پر قرآن پڑھ کے وہ سمجھتا ہے، تو اس کو کتنا ثواب ہوگا؟ ایک حج کا ثواب۔ کتنا ثواب؟ اور یہ جو قرآن مجید کا سمجھنا، جاننا نا، سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید سے محبت کریں، یہ دنیا میں بھی کامیابی کا ضامن ہے، اور آخرت میں بھی اس نے سفارشی بننا ہے، جس سے نا ہمیں فائدہ ہوگا، اور اس کی سفارش رد نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔